جو وہاں پہ معاہدے پاکستان کے ہوئے ہیں اور جو ایک برف پگھلی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیر آئے درست آئے، یعنی بہت دیر سے یہ وزٹ ہوا ہے پرائم منسٹر کا، لیکن یہ بڑا کامیاب ہوا ہے۔ اس کی بڑی ضرورت تھی کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگز دونوں ملکوں کے بیچ میں کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس دورے میں ایک سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نے دیا اور وہ یہ تھا کہ ایران کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو لوگ مارے گئے حال ہی میں اور ماڑا میں شہید ہوئے، ان کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ دہشت گردی پاکستان کے اندر بھی ہوئی ہے۔ اس کو لے کے ظاہر ہے پاکستان میں ایک بہت طوفان مچا ہے۔ آج نیشنل اسمبلی کے اندر بڑی تنقید بھی ہوئی، بہت ہیجان بھی ہوا، بڑا اس کے اوپر شور بھی برپا ہوا۔ انفارچونیٹلی پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ خود پرائم منسٹر موجود تھے، نہ ہی ان کی جو ٹیم تھی اس میں وزیر خارجہ وہاں پہ موجود تھے۔ البتہ شرین مزاری صاحبہ نے ضرور اس بات کا دفاع کیا۔ میں سنوانا چاہتی ہوں آپ کو کہ ایک اور موضوع، کیونکہ یہ بہت ہی اہم دورہ تھا جس میں کہ ریپڈ ایکشن فورس بنانے کا ایران اور پاکستان کے بیچ میں معاہدہ طے پایا ہے، جو کہ تیسری کسی بھی انوالومنٹ کو ختم کرے گا، اور سیکیورٹی چیفز آفس پہ بیٹھیں گے اور جو ایک آپریٹرس ہے اس کا ضرور ایک معاملہ طے کریں گے۔ لیکن پرائم منسٹر نے جو وہاں پہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے، میں ذرا آپ کو وہ سنوانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے۔ ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا۔ 3 or 4 اچھا، یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا، ظاہر ہے کہ یہ ایران کی سرزمین پہ کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ، اس پہ تنقید ہونی تھی اور اس موضوع پہ بات کی ہے، لیکن اس کو جو ڈیفینڈ کیا شرین مزاری صاحبہ نے آج نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، ذرا کوئکلی ان کو بھی سن لیجئے۔ دہشت گردی نے یہ انہوں نے کہا کہ جند اللہ کے حوالے سے پاکستان کے اندر اطلاعات آتی رہی ہیں، اس پہ خرم دستگیر خان صاحب اور ہنا ربانی کھر صاحبہ جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دونوں وزرائے خارجہ رہے ہیں، انہوں نے آج کافی تنقید بھی کی۔ خرم صاحب تو ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ندیم افضل چند صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سپوکس پرسن ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن کوئکلی مجھے ٹوکیو جانا پڑے گا کیونکہ وزیر خارجہ بھی میرے ساتھ ہے، ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جو سلپ آف ٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کی فرانس اور جرمنی والی، نہیں فرانس اور جرمنی اور جاپان والی، وہ اصل میں واقعی سلپ آف ٹنگ تھی۔ یہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی کیونکہ آلریڈی وہ یہ بول چکے ہیں، لیکن پہلے وزیر خارجہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، یہ بڑا ایک اچھا وزٹ تھا پرائم منسٹر کا، لیکن اوور شیڈو ہو گیا ان کے سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو دہشت گردی کے حوالے سے ایران کی میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، کیونکہ اپوزیشن تو بہت تنقید کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تنقید ہندوستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان کی اپوزیشن نے ہندوستان کے اس پوائنٹ کو اٹھایا ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کو تو بات کا بتنگڑ بنانا ہے، آپ کو ان کا ایجنڈا معلوم ہے، آپ کو ان کے عزائم کا علم ہے، ان کا ہمہ وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کو کہاں اور کیسے امبیرس کیا جائے۔ اب ہمارا کچھ لوگوں نے اگر اس کو اٹھا لیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے آپ بات کر رہے ہیں، پورے تناظر کو دیکھا جاتا ہے، پوری پالیسی کو دیکھا جاتا ہے اور پوری پالیسی کو سمجھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے بالکل کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، درست کہا ہے، مناسب بات ہے، ہماری پالیسی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ملیشیا کے ہاتھوں یرغمال ماضی کی طرح نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک درست سمت ہے اور جس کو دنیا سراہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی چیفز کو مل بیٹھ کر اگر ایک اعتماد کو بحال کرنے کے لیے مزید اقدامات درکار ہیں ان کو اٹھانے چاہیے، تو بڑی مناسب بات کی ہے۔ میں نے 20 تاریخ کو اپنی پریس کانفرنس میں ان 6 اقدامات کو گنا تھا جن اقدامات کو اٹھانے سے ایران اور پاکستان کے بارڈر کو ہم نے بارڈر آف پیس اور اسٹیبلٹی بنانا تھا۔ اس میں مزید اگر میکنزمز ڈسکس ہوئے ہیں اور ان میں فیصلہ ہوا ہے تو یہ مزید اچھا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن شاہ صاحب، اپوزیشن سیکیورٹی رسک قرار دے رہی ہے پرائم منسٹر کو، بالکل اسی طرح جس طرح سے پرائم منسٹر بھی سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے ہیں ماضی کے اندر مختلف اپنے اپوزیشن لیڈرز کو۔ اپوزیشن کا اور کام کیا بھیا میری بہن، اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہے۔ اپوزیشن کیوں نہیں کرے گی؟ اپوزیشن کا کام ہے، ان کو تنقیدی پہلو چاہیے ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور رات گئی بات گئی۔ نہیں، مگر اس کا نتیجہ خراب نکل سکتا ہے کیونکہ فیٹف کا معاملہ آلریڈی چل رہا ہے۔
دیکھیے نتیجہ خراب نہیں نکلے گا، نتیجہ خراب نہیں نکلے گا کہ نتیجہ جنہوں نے نکالنا ہوتا ہے نا وہ 2 تقریریں سن کے نہیں نکالتے، وہ 2 ٹاک شوز دیکھ کے نہیں نکالتے، ان کو اسٹیٹڈ پالیسیز کا علم ہوتا ہے، ان کو بیک گراؤنڈ کا علم ہوتا ہے، ان کو حکمت عملی پر پوری طرح وہ آگاہ ہوتے ہیں، جن کا جو نتیجہ نکالنے والی قوتیں ہیں جی وہ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے، پاکستان کی سوچ کیا ہے، پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا غلط نتیجہ نکلتا ہوا دکھائی نہیں۔ شاہ جی یہ بہت اوور شیڈو ہو گیا وزٹ، اس کے بڑے پہلو تھے جس کو ڈسکس کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ تجارت کی بات کی، ایران کے اوپر تو آلریڈی سینکشنز ہے، 2 اسی ایشو کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے اوپر اس کو تنازع بھی قرار دیا ایران نے، لیکن ہم ان کی پابندیوں کے باوجود کیسے ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں سر؟ کیوں پرائم منسٹر نے پھر کہا کہ ہم ٹریڈ کریں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیے اس وقت ایران کے ساتھ تجارت کے ہمارے امکانات محدود ہیں، محدود اس لیے ہیں کیونکہ سینکشنز ہے، محدود اس لیے ہیں کیونکہ بینکنگ چینل دستیاب نہیں ہے۔ اگر ہم تجارت کر سکتے ہوتے تو سب سے مناسب پروجیکٹ ہے ہمارا ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اس پر ہم عمل کر چکے ہوتے۔ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا سینکشنز آڑے آتی ہیں، اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ سینکشنز کی زد میں آ جائے گا۔ تو اس لیے وہ امکان تو محدود ہے، لیکن ایران ہمارا پڑوسی ہے، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور پاکستان کے مفاد میں ہے، اور ایران کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ دورہ ہونا مناسب تھا۔ ہم نے خطے کے دیگر ممالک کا دورہ بھی کیا تھا اور اس سے تعلقات میں بہتری آئی۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سعودی عرب کا دورہ کیا، تعلقات میں بہتری آئی، امارات کا دورہ کیا، بہتری آئی، قطر کا دورہ کیا، بہتری آئی، تو ایران کا دورہ بھی مناسب تھا، مناسب ہوا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ خرم صاحب آپ نے سنا وزیر خارجہ یہ بات کر رہے تھے، لیکن جیسے آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے یہ تو ٹوٹل پاکستان کا جو ایک بیانیہ ہے اس سے بالکل مختلف ہے، آپ نے بھی سیکیورٹی رسک قرار دے دیا ان کو۔ نہیں، سب سے پہلے تو میں نے بہت ذمہ داری سے بات کی ہے۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ ایک تو ہے وزیر اعظم کے مذاق کہ افریقہ ملک ہے یا لائٹ آف سپیڈ ہے، یا ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ حزیزہ کا ذکر ہی نہیں ہے، یا اب یہ جرمنی اور جاپان کی بامی سرحد، یہ تو ہو گئے لطیفے، سلپس آف ٹنگ ہیں۔ سنجیدگی سے 4 میں سمجھتا ہوں بہت بڑے سفارتی فاش غلطیاں وزیر اعظم نے کی ہیں جو پھر میں نے گنوائی آج۔ سب سے پہلے ان کا یہ کہنا کہ افغانستان میں کوئی انٹرم گورنمنٹ ہونی چاہیے، وہ بالکل اس کی ضرورت نہیں تھی، اٹ واز اے ڈپلومیٹک بلنڈر جس کا پھر انہیں فورن آفس کو دوبارہ وضاحتیں دینی پڑی، پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر نیو یارک ٹائمز کے ایک ہی انٹرویو میں 2 بہت سنجیدہ باتیں وزیر اعظم نے کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ملیٹنٹ گروپس تھے 1980 کی دہائی میں، پاکستان یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں، یہ ایک کوما بھی اوپر نیچے نہیں ہے اس میں، یہ انہوں نے فرمایا۔ نہیں میں آپ کو پڑھ کے دکھا دوں، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری نکلوا، میری گزارش ہے جی آپ چلا دیں، کیونکہ اس کی تردید آئی تھی کہ وہ مس کوٹ ہوئے، لیکن یہ سٹوری موجود ہے۔ It has not been withdrawn، ٹھیک ہے، ابھی تک withdraw نہیں ہوا، ہمیں تو بتا دیں گے withdraw کر لی، ٹھیک ہے۔ اسی یہ بھی فرمایا کہ اگر مودی اور بی جے پی ری الیکٹ ہو جاتے ہیں تو کشمیر کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ وہ مودی ہے جس نے ہزاروں کشمیریوں کے اوپر پیلٹ گنز چلائی ہیں، سینکڑوں کو قتل کیا ہے، یہ والا مودی ہے نا، پچھلے 4 سال کی بات کر رہا ہوں۔ اب اسے کہتے ہیں نا کہ جی وہ شخص جو پاکستان کے اوپر لائن آف کنٹرول کے اوپر سینکڑوں ہزاروں وائلیشنز کرتے ہیں روٹینلی، وہ اس کے ری الیکشن سے، دیکھیں پرائم منسٹر نے یہ 2 بڑی سیریس، انہوں نے دوسرے ملکوں کی سیاست اور ان کے اندرونی معاملات کے بارے میں اپنی رائے دی جو کہ بالکل بھی ضروری نہیں تھی۔ اچھا، اٹ از این انٹرونشن۔ چوتھی بات، ڈیپینڈنٹ رائے تھی نا، مطلب پرائم منسٹر کو رائے نہیں دینی دوسرے ممالک کے، نقصان ہوتا ہے، پرچی کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، میری ایران کے معاملے میں بھی یہ کہنا کہ جی ملیٹنٹ گروپس آپریٹنگ فرام پاکستانی سوئل، what happens؟ یہ درست نہیں ہے ویسے بات، کیا انہوں نے غلط کہا؟ جی اس کے 2 اینگل ہیں۔ ایک تو ہے سفارتی اینگل کہ FATF ہو رہا ہے، دنیا جو آپ کو ٹیررسٹ قرار دینا چاہتی ہے ان کو آپ نے مزید، وزیر اعظم کے منہ سے نکلی ہوئی بات ایندھن بنی،
IMF نے FATF کے ساتھ اپنے آپ کو اس ضمانت تھی کیا ہے, وہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر پاکستان اس طرح کی ڈائریکٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو پھر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل لیٹیگیشن. اب جو دوسری بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اب دوسری بات کیا یہ مجھے مکمل کرنے دیں. جی بات یہ ہے کہ اس سے کئی زیادہ مبہم بات نواز شریف کرے تو وہ مودی کا یار ہے, وہ سیکیورٹی رسک ہے, اس نے پاکستان کو بیچ دیا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ we have to put our house in order, یہ واشنگٹن میں کھڑے ہوئے کہا تھا ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا ہے, انہوں نے کہا, اور پھر یہی پی ٹی آئی نے تنقید بھی کی تھی کہ انہوں نے کیوں کہا. تو میں نے اسی لیے اپنی تقریر کا آخری جملہ یہ بولا, میں نے کہا میں عمران خان کو نہ ہی غدار قرار دے رہا ہوں نہ ہی مودی کا یار قرار دے رہا ہوں. میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے کے سامنے آ کر جواب دیں, ہمیں بتائیں انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں. ہمیں تسلیم تو کرنا چاہیے نا, ہمیں تسلیم تو کرنا چاہیے. اگر کچھ غلط ہم کر ہمارے ہاتھ ہم نہیں کر رہے, ہمارے ہاتھ سے ہو رہا ہے, تسلیم کرنا علیحدہ معاملہ, تسلیم کرنا علیحدہ معاملہ ہے. میرا سوال اپنی جگہ پر کھڑا ہے جو وزیر اعظم نے جواب دینا ہے کہ ان کی اس سٹیٹمنٹ سے پاکستان کے مفادات آگے کس طرح بڑھے ہیں, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک تو ان کی میں وضاحت کر دوں کہ وہ CIA کا انہوں نے نام لیا تھا کہ CIA نے جو اس خطے میں آپریشن کیا ہے جس میں ہمیں بھی استعمال کیا, جو میں پاس بیٹھے انٹرویو سنا تھا. اب آپ دوسرا انہوں نے کہا کہ مودی کے حق میں بیان, کیونکہ مودی ان کا خاص دوست ہے, ان کو مودی سے وہ بیان کیوں دیا اس کا الیکشن کے بعد ہم آپ کو وضاحت کر دیں گے کیوں بیان دیا. کچھ بیان دینے بڑے ضروری ہوتے ہیں, اس کو ہم اون کرتے ہیں اس بیان کو, نمبر ایک. دوسری انہوں نے جو بات کی نا کہ ایران میں جا کر دیکھیں بمبے اٹیک کے اوپر آپ نے کیا کیا, آپ تو پرائم منسٹر تھے, آپ نے تو ہماری مثالیں نہ دیں, یہ نیا پاکستان ہے. بات تو سن لینا, میں نہیں سن رہا, پرانی مثالیں دیں اپنا جواب دیں. بات تو سن لینا, پرانی مثالیں نہ دیں اپنا جواب دیں. سر آپ پھر بول لیں گے. جی میں ہی بول لیتا ہوں پھر, نہیں آپ نے کیونکہ ہماری مثالیں دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا, اپنا جواب دینا. طریقے سے پرام ہونا چاہیے. کیا ہو گیا آپ کو یار, آپ ان کو جواب دیں. ابھی تو کیا ہو گیا, ابھی تو آپ کا بڑا لمبا سفر ہے یار, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی, ابھی تو بڑا لمبا سفر ہے. کیوں اقتدار کے بغیر تڑپ رہے ہیں یار آپ؟ جملہ یہ نہیں کرتا کہ انہوں نے کیا کیا یار, اقتدار کے بغیر نہیں تڑپا کرتے یار. مگر چند صاحب ان کے اوپر تو مودی کا میری بات سنیں, میں سنگین الزامات, مجھے آپ 1 منٹ بولنے دیں گے, میں دوسرے منٹ میں نہیں بولوں گا. اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر جو پائے جاتے ہیں تحفظات وہ پاکستان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ہمیں پرانے بیانیہ سے جان چھڑوانی ہوگی. اب ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. یہ ایران کی سرزمین پہ جا کے انہوں نے بات کی, اور جو بڑی ریلیونٹ بات ہے, کیونکہ یہ لوگ تو اس لیے نہیں بول سکتے نا, یہ تو خود اسلامی جمہوری اتحاد اسامہ بن لادن کی فنڈنگ کے ذریعے الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. یہ کیا دہشت گردی کے اوپر بات کریں گے جنہوں نے یہاں پتہ نہیں کون کون سے ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے ہیں. اب یہ الزام تو پی ٹی آئی نہیں, پی ٹی آئی پہ نہیں لگا سکتے آپ. دفتر کھولنے کی کس نے دعوت دی؟ بلاول بھٹو کا دعوت میں نے دی تھی پشاور میں, طالبان کو دفتر کھولنے کی دعوت میں نے دی. یہاں پہ اگر آپ اس نون لیگ کو اگر آپ بلاول کے ساتھ ملائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے. نہیں, میں نے کہا ان کا یہ تو اسامہ بن لادن والی پارٹی ہے. اسلامی جمہوری اتحاد کن کی تھی, حمید گل کن کا تھا, یہ کہاں سے شروع ہوئے جنہوں نے جامعہ نعیمیہ میں جا کے کہا شہباز شریف صاحب نے کیا بیانیہ ہے, یہ کس طرح جان چھڑوا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ ابھی عالم کے جا کے وارث بنے ہیں. یہ تو ابھی بھائی جان میں آپ کی باری میں بولا نہیں, میں کتنے چپ خاموشی سے آپ کو سنتا رہا. آپ مجھے بولیں گے, آپ اس کا جواب دے دیجئے گا, آپ اسامہ بن لادن کا جواب بھی دے دیجئے گا, آپ بمبے اٹیک کے اوپر جو آپ نے بیان دیا اس کا جواب دے دیجئے گا, آپ ضرور دیجئے گا. آپ تو الیکشن ہی آپ نے دہشت گردوں کے پیسوں سے لڑے ہیں. نہیں مگر بات کر سکتے ہیں. دہشت گردوں کے پیسوں سے آپ نے الیکشن لڑے ہوں گے جناب, اس طرح کے جھوٹ مت بولیں. میری گزارش ہے اس طرح کے جھوٹ مت بولیں. بھٹو شہید نے کہا تھا, مگر چند صاحب دیکھیں وہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا, میری گزارش ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ نے غلط کہا تھا. میرے بھائی آپ بینظیر بھٹو کے القابات استعمال کرنے سے اپنے آپ کو ہٹا چکے ہیں, آپ پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں, اب عمران خان کے القابات پر بات کریں, ان کے فرمادات کیا ہیں. اچھا جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک پورا چند صاحب, اچھا مجھے نہیں امید تھی کہ خرم بھی اتنا اقتدار کے بعد تڑپتا ہے. میں تو بڑا اچھا پڑھا لکھا میں آدمی, اقتدار کے لیے نہیں تڑپ رہا, میں پاکستان کے لیے پاکستان کا آپ نے ستیاناش کر دیا, بلنڈر کر رہے ہیں, بلنڈر پہ بلنڈر کر رہے ہیں. اچھا جی میں آپ بلنڈر میں آپ رہتے ہیں, آپ کی پارٹی, آپ کیا بلنڈر میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں چند صاحب, اور بلنڈر پہ بلنڈر
جو 30 ٹریلین کا قرضہ چھوڑ کر گئے, جو ملک کو مفروض کر گئے, جو ادارے تباہ کر گئے, لیکن 30 ٹریلین کا ایران کے بیان سے کیا تعلق ہے؟ تباہ کر کے ہر ادارے کو تباہ کر کے. 30 ٹریلین کا ایران کے بیان سے کیا تعلق ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد یہ واقعی سلپ آف ٹنگ تھا جو پرائم منسٹر نے کہا, کیونکہ کرتارپور میں وہ کہہ چکے, وہ میں سنواؤں گی بھی آپ کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا سکینڈل آج سامنے آ گیا ہے حکومت کا, اور نیب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے. لگتا ہے کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن انڈرسٹینڈ نہیں کرتی, اپوزیشن پرائم منسٹر کی شاید بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, لیکن چونکہ وزیر اعظم خود کہتے رہے ہیں ماضی کے اندر اور بارہا کہتے رہے ہیں, لہٰذا اب ظاہر ہے کہ جو کہا ہے وہ بھگتنا بھی پڑے گا. وہ خود کیا کہتے تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں جب انہوں نے مودی کے ساتھ, اور جو ڈان لیگز کی خاص کر کے, اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ دیا تھا, ذرا سنیے گا. اچھا, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کیوں ہم ایک بڑا اچھا دورہ پرائم منسٹر کا تھا اوور شیڈو ہو گیا ہے جرمنی, جاپان اور ادھر ادھر کی باتوں کے اوپر؟ ہم کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے, اور اگر پرائم منسٹر نے ایڈمٹ کیا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ ہماری سرزمین پہ لوگ ایسے ہیں جو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کو. پہلے تو جرمنی جاپان کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان صاحب کو تاریخ سے اور تاریخ کا دونوں کا ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. صرف پاکستان کی تاریخ کا نہیں, اس کے تو وہ بالکل لا علم ہے, لیکن دنیا کی تاریخ کا بھی, ورلڈ وار 1 ہو, ورلڈ وار 2 ہے, اور پھر جغرافیہ کا بھی پلیز لیسن لے لیں کہیں سے, کیونکہ ان کو جغرافی بھی بالکل نہیں پتا کہ یورپ کہاں ہے, جاپان ایشیا میں ہے, ان کے بارڈرز ملتے ہیں نہیں ملتے. اٹ واز اے بگ گیپ. اور جب آپ کو اتنا فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں, جب آپ بریف ہو کے پریپیئرڈ نہیں جاتے, جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ایک ایک لفظ کا ناپ تول, اور آپ کو ایک کمیونیکیٹ دیا جاتا ہے. ہم خود پارلیمنٹیرین جاتے ہیں, ہمیں ساری چیز لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ بولنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے باہر آپ کو نہیں جانا. ہمارے وزیر اعظم پرچی نہیں استعمال کرتے, پرچی ان کو کرنی چاہیے. اچھا, لیکن میں ان کو پرچی نہ کریں پلیز, ان کو بریف تو نفیسہ صاحب, اگر یہ جو بات ہے نا, اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو ضرور کروں گی, کیونکہ جرمنی اور فرانس کی انہوں نے پہلے بات کی ہے اور کریکٹ کی ہے, اس کا مطلب ان کو پتا ہے. ذرا سنوائیے گا کرتارپور پہ پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا, جلدی سے سنوائیے گا, پھر میں دوبارہ آپ سے بات کرتی ہوں. جی, اگر ایک سوال ہوا, اور میں ان کے ریفرنس سے نہیں, کہ نارکوٹکس پہ کوسچن تھا, تو ایک پی ایم ایل این کے پارلیمنٹرین نے اٹھ کے کہا کہ جنرلی آپ ڈوپ ٹیسٹ کرائیں, لیکن پارلیمنٹیرینز کا بھی اس میں کرائیں. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں اس کو ایکسپنج کرتا ہوں. مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ڈوپ ٹیسٹ تو اچھی بات ہے, تو سب کا ڈوپ ٹیسٹ ہونے چاہیے, اور اگر آپ فورن وزٹ پر جائیں تو اس سے پہلے ضرور ایک ڈوپ ٹیسٹ چیز کرا لیں. جہاں تک میں وہ اس پر جو آپ کا دوسرا سے دس واز, چلے پھر وہ تھی, اس میں نو ہارڈ فیلنگز, تھوڑا ہم کو کرنے دیں, ہم اپوزیشن میں. لیکن جو آپ کا سوال تھا وہ بہت اہم ہے کہ کیا ایران میں اس طریقے سے آپ کو بات کرنی چاہیے تھی, جو بالکل پاکستان میں یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایسے آؤٹ فٹس ہیں جو مختلف ملک بھی استعمال کرتے رہے ہمارے خلاف, کیونکہ ہم لوگ بہت بڑی سرحدیں ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ, ہم خود ان سے جنگ لڑتے رہے ہیں اس قسم کے آؤٹ فٹ سے. اور چیئرمین صاحب نے انہی کا ریفرنس دے کے کہا کہ آپ حقیقی حوالے سے ان کے ساتھ جنگ کریں. لیکن کیا ایران میں بیٹھ کر, اور اس وقت جب یہ اورماڑا کا انسیڈنٹ ہوا تھا, آپ کو اس طریقے سے وہ بات کرنی چاہیے تھی, اور جو لینگویج آپ نے استعمال کی, تو پھر آپ چیئرمین جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حکومت سیریس ہو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, کیونکہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے افواج پاکستان شہید ہو رہے ہیں, تو ان کو آپ محب الوطنی. اچھا چند صاحب, اب یہ بات جو ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس سے پہلے کہ میں خرم صاحب کے پاس آؤں, سکینڈلز بھی آ رہے ہیں, آج کیبنٹ میں آپ بھی موجود تھے, بات ہوئی ہے ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے بھی, اور نیب نے نوٹس بھی لے لیا. میں نے اچانک جمپ اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ یہ سلپ آف ٹنگ والا معاملہ تو ختم ہوا, اور یہ بات بھی انڈورس کی انہوں نے, کتنی اچھی اپوزیشن ہے, انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں نہیں, میں اپوزیشن تو مجھے پتا ہے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ بڑی ذمہ دار اپوزیشن کرتی ہے, لیکن نون لیگ کی صحبت کی وجہ سے تھوڑا سا اثر ہو گیا. سارا قصور نون لیگ کا ہے. ان کا نظریاتی کانسیپٹ, یہ نظر آتی, یہ کبھی نظر آتی, یہ کریں گے بھی نہیں, یہ ڈیل کریں گے, یہ کریں گے بھی. قدر گیا مریم بی بی کا اور میاں صاحب کا بیانیہ,
वोट को इज्जत दो वाला, ये तो गेट नंबर 4 के बाहर बैठे हुए हैं अभी भी बैठे। हर इसके बगैर ये सियासत नहीं कर सकते। इन्होंने जितने इलेक्शन लड़े हैं ये हमेशा सपोर्ट के साथ, इदारों की इमदाद के बगैर जो इलेक्शन लड़ा है इन्होंने ये आ रहे हैं। वोट बैंक तो है ना, वोट तो लेते हैं। देखिए वोट बैंक, मैं को ये तो नहीं कह रहा कि ये बड़ी पार्टी नहीं है, मैं ये वोट बैंक की बात ही मैं कह रहा हूँ। इलेक्शन जितने भी इन्होंने जीते हैं वो इन्होंने इदारों की मदद के बगैर एक इलेक्शन नहीं जीता। इदारों की मदद जो इदारों की मदद के बगैर जीते हैं वहां इन्होंने सिर्फ 15 सीटें ली है। 2002 में कितनी सीटें थी सर? 2002 से पहले जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था 2001 में, जरा चेक करें ये जो बड़े बनते हैं अपने पॉपुलर, कितने इनके कैंडिडेट थे लोकल गवर्नमेंट पंजाब में। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि अब ये जो स्कैंडल्स आपके, इनसे ज्यादा ये 300 अरब का पहला स्कैंडल आ गया। मैं कहता हूँ स्कैंडल जो भी आए, में मैं कहता हूँ करप्शन खा उसमें पीटीआई हो कोई भी जमात हो उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और अदल होना चाहिए। आप फिक्स करेंगे आमिर कियानी साहब? देखिए इंक्वायरी होगी ना, इंक्वायरी के बाद जो कसूरवार होगा वो फिक्स होगा, इंक्लूडिंग आमिर कियानी साहब। कोई भी होगा, मैं क्लोजेस्ट है, कोई भी होगा। ये तो बड़े पहले दिन से यार मौकफ है। आप देखें जो अच्छी रवायात प्राइम मिनिस्टर ने डाली हैं कि जिनके ऊपर रेफरेंस है वो वजारत छोड़ दें, जब क्लियर होंगे तो फिर आए वापस। देखिए एफबीआर की सिर्फ इंक्वायरी थी आजम स्वाति के ऊपर, अच्छा जब तक वो उन्होंने वजारत छोड़ी, इंक्वायरी से क्लियर हुए वापस आए फिर। अब ये देखिए ये तो ये कुछ अच्छी रवायात है, ये रवायात तो मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए जो पीटीआई ने अच्छी रवायात कायम की है। हाँ नहीं, आजम सवाती वाला केस तो अभी तक पेंडिंग है, वो तो एफबीआर ने सेटल कर दिया वो। सर वो जो मार पिटाई वाला था उसकी बात देखिए, मार पिटाई वाला जो केस होते हैं ना, मार पिटाई वाले, लेकिन आपने लिया क्यों? ये मैं इसमें बात करती हूँ, पहले मैं खुर्रम साहब से बात करूँ। ले लिया आपने वापस, गल खत्म। हाँ जी सर। इमरान खान साहब ने कहा है वी नो ईरान हैज सफर्ड टेररिज्म व्हिच इज फ्रॉम ग्रुप्स ऑपरेटिंग विद इन पाकिस्तान। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं। मेरा उनसे वही सवाल है जो उन्होंने नवाज शरीफ से किया था, जब आपको ये मालूम था आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप क्यों इधर मफलूज बैठे रहे 8 महीने? आप ईरान जा रहे थे, आपको मालूम था, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन ये उनसे पहले की बात है ना सारी, रेगी वगैरह का जो मामला था, ये जिंदुल्ला का, वो तो पहले का है। नहीं, मैं सवाल वही उनसे, जब उनके ऊपर आज जिम्मेदारी है उनको ये जवाब देना पड़ेगा। जब वो कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को वी विल नॉट अलाउ आर्म्ड मिलिशियाज टू ऑपरेट एनीमोर, द पाकिस्तान आर्मी क्रिएटेड देम, तो उनको जवाब, क्योंकि ये दोनों बातें इकट्ठी हो रही है ना। फिर आज अगर फरमाते हैं मिस्टर मोदी's गवर्नमेंट माइट एक्चुअली बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर सेटलिंग द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इनको जवाब देना पड़ेगा ना पार्लियामान में। हमारा यही मुतालबा है, जिस तरह फरमाते हैं फॉर्मिंग एन इंटरिम अफगान गवर्नमेंट वुड स्मूथ पीस टॉक्स। एक ऐसे वजीर आजम हमारे ऊपर आज सिलेक्टेड है, वो आप देना जी। आपका मुतालबा बिल्कुल जायज है, हम हाउस में आकर इसका जवाब देंगे। पक्की बात है। पिछले सेशन में मुझे याद है आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर आएंगे हाउस में, वो नहीं आए। के ऊपर जो आज भी नहीं आए। सवाल उठाएगी हमारे इशू पे जवाब देंगे, लेकिन ये कब देंगे? 300 अरब में जवाब देना पड़ेगा ना, हर चीज का जवाब देंगे। और आपसे मगर चंद साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, चले ये सिलेक्टेड कहते हैं हमारे खाते में देखिए पापड़ वाले का हिसाब इनको भी देना पड़ेगा ना सर। पापड़ वाले के ऊपर हिसाब देना पड़ेगा। पापड़ वाले पे आते हैं, तो एमनेस्टी लेके आ रहे हैं पापड़ वाले के लिए। अच्छा, पापड़ बेल रहे हैं वो। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। पापड़ बेल प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे हाउस में? क्योंकि चंद साहब ने कहा वो आएंगे, पिछली दफा भी उन्होंने कहा था वो आएंगे, आना चाहिए, ये उनका अपना हाउस है, ये उनकी अवाम मुंतखब वहां नुमाइंदे बैठे हैं। क्या हर्डल्स हैं, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे कि ये एक तो स्कैंडल्स की बात हो रही थी, हमने असमत खान जुड़े जो की भी बात करनी है, जो कि बच्ची जो कराची के अंदर उसके साथ मिसहैप हुआ और ज़्यादती हुई है। लेकिन क्विकली मैं इसको वाइंड अप करूँ इस टॉपिक को। खुर्रम साहब, आप बात कर रहे थे कि जो भी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं वो पता नहीं है, और स्टेटमेंट्स भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है कि जो भी कह रहे हैं पॉलिसी तो उनका हिस्सा है, वो पॉलिसी को देख के वो सारी बातें करते हैं ना। बात यह है कि फिर उस वक्त जब गद्दार और मोदी का यार और हर किस्म के बयानात देते थे तो कौम से माफ़ी मांगे, पीटीआई भी कौम से माफ़ी मांगे। अभी जो चलाया था वो वही था ना, उसकी तरफ रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो माफ़ी मांगे ना जी। और दूसरी बात है कि वज़ीर आज़म, इसलिए मैं आपके नाज़रीन को बता दूं, एक लफ्ज़ सिलेक्टेड उनको बहुत आग की तरह लगता है जाके। उसका नतीजा ये है लफ्ज़ सिलेक्टेड का कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर मिसाइल ताने हुए थे, उस शाम भी वो अपोजिशन के इजलास में नहीं आए कि मुझे हाथ में लाना पड़ता। वो इसलिए नहीं आते प्राइम मिनिस्टर के जी, वो आपको मैं चाहूंगा अगर आपके जो है स्टेशन ढूंढ सके
انہوں نے باجوڑ میں ایک جلسے میں فرمایا تھا کہ میں مودی سے ہاتھ ملا لوں گا، میں اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو یہ ان کے حالات ہیں. یہ پاکستان کی جمہوریت کو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ لے کر چلیں گے تو یہ اس طرح تو نہیں چلے گا. وزیر اعظم کو ان کو یہ ہمت پیدا کرنی پڑے گی کہ وہ سلیکٹڈ کا لفظ سنیں، وہ اپنا کرٹیسزم سنیں اور پھر آ کر اس کا جواب دیں. یہ پارلیمان سے فرار جو ہے یہ کوئی آپشن نہیں الفاظ ہوتے ہیں جو میرے خیال ہے جس طرح ان کو ضیاء الحق کی باقیات کہا جائے تو ان کو بھی بڑے چبھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے بڑی کوشش کر رہے ہیں ضیاء الحق سے جان چھڑوانے کی، عملی طور پر، فکری طور پر نہیں، انٹلیکچوئل وائز نہیں. مطلب وہ پولیٹیکلی کریکٹ ہو گئے آپ کے خیال؟ نہیں، مریم بی بی اور میاں صاحب نے کوشش کی، لیکن یہ جو پھر جو اصل میں کیونکہ یہ اقتدار کے بغیر تو بھی دیکھیں نا 8 ماہ صرف ہوئے ہیں. مگر پرائم منسٹر کیوں نہیں آتے ہاؤس میں؟ کیوں نہیں آئیں گے پرائم منسٹر؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ دیکھیں اب ہاؤس کی جو حالت ہے، اب جو ہاؤس میں روزانہ ہوتا ہے تماشا، اب ہاؤس میں جو روزانہ ہوتا ہے اپوزیشن کرتی ہے. یہ مراد سعید صاحب جو باتیں کرتے ہیں کل سپیکر نے 2 دفعہ سلیکٹڈ کا لفظ حذف کیا، حالانکہ یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، سپیکر نے بلاول صاحب یہ خرم صاحب یہ عوام کے ووٹوں کی توہین ہے. دیکھیں آپ کو آپ جب میاں صاحب عمران خان لعنت بھیجے، عمران خان پارلیمان پر لعنت بھیجے، گورنر جیلانی کا نام لیتے رہے، امیر ملک کا نام لیتے رہے، پھر آپ کو تاریخ یاد کرواتے رہے. 200 دفعہ عمران خان پارلیمان پر لعنت بھیجے تو وہ لعنت نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. آپ لوگ یہ کیسے باتیں کر سکتے ہیں جو گورنر جیلانی سے آپ شروع بھی ہو نہیں، کر جس شخص نے پارلیمان پر لعنت بھیجی ہوئی ہے گورنر گورنر جیلانی سے شروع ہو کر تو پھر پیپلز پارٹی جو افتخار کہتی ہے وہ چودھری ٹھیک تک کا ہے، جو سفر انہوں نے طے کیا ہے، ہاں. اور محمود گیٹ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جو افتخار چودھری کے سابقہ کزن، آپ تو اس کو کزن بھی نہیں مانتے نا، رانا ثناء اللہ صاحب کا پہلے کزن بناتے تھے. اب تو کیا پتہ آپ کے کزن ہو، ہمیں کیا پتہ ہے؟ میرے تو گھر میں آپ کے کزن تھے. آپ تو تاریخی طور پر آپ کے کزن ہیں. میں کہتا ہوں نون لیگ کو پتہ کیا جب بھی ٹی وی پہ آئیں کہیں کہ ہمیں خدا کے لیے قوم معاف کر دے جو ہم نے اس جمہوریت کے ساتھ کیا. سب کو ویسے معافی چاند کے کزن ہیں جی، چاند صاحب کے کزن. اچھا سب کو معافی مانگنی چاہیے بالکل ساری جماعتوں کو. اگر کسی نے جنرل پاشا سے لیے، کسی نے جنرل جیلانی سے لیے تو ان سب کو معافی مانگنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن نفیسہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صرف اس لیے نہیں آتے کہ اپوزیشن کا رویہ ٹھیک نہیں؟ اور پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے، کیا مطلب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کیوں وہ ہیزیٹنٹ ہے کہ وہ ہاؤس میں نہیں آتے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ ضرور اس پہ بات کروں گی کہ اس طرف ایک ڈان لیکس پر کتنا مطلب پورا ایک سلسلہ چلا، وہ حقیقی تھا، ڈیلیوژنری تھا، ایک ایشو بن گیا تھا. اس طرف آپ دیکھیں کہ مودی لیکس، ایران لیکس، انڈیا لیکس، جیوگرافی لیکس، ہسٹری لیکس، اتنی ساری انہوں نے لیکیں کی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا جہاں تک پرائم منسٹر کا اپروچ، میں کیونکہ ان کا ماضی جو رہا ہے، دیکھیں اب ہم لوگ سارے ٹرینڈ ہیں سلسلے سے. میں تو لوکل گورنمنٹ سے لے کر آج پھر شہید بی بی کی تربیت، شہید ذوالفقار بھٹو میرا وار، ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہم پلے ہیں. عمران خان صاحب اس کے باہر رہے ہیں، اور جو لاسٹ 5 ایئرز ہیں پارلیمنٹ میں اندر وہ نہیں آئے، اور اینڈ تک پارلیمنٹ کو وہ برا بھلا کہتے رہے. ان کی جو پالیٹکس ہے وہ ان کی نہیں، وہ اینٹی پالیٹکس ہے ان کی. وہ ان کا جو ہے جلسے وہ کر لیں گے، بڑے بڑے باتیں وہ 1 گھنٹہ کر لیں گے، ان میں ساری لیکس بھی آ جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا کہا ہے انہوں نے. لیکن جہاں تک ڈے ٹو